آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب who is a defense and security analyst, and we are going to talk about different factors of Pakistan, and we are going to discuss about the achievements of Pak Army and other forces. So we are really lucky enough to have him. Sir, بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much. My pleasure always. سر ہم بات کرتے ہیں ابھی پاکستان کی صورتحال کی، اور گزشتہ کچھ سالوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان بڑے ڈفرینٹ مسائل سے گزرتا رہا ہے اور ابھی بھی گزر رہا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، ایک بہت بڑی پرابلم تھی، اور وہ دہشت گردی کے حوالے سے تھی. اٹ واز آل اباؤٹ ٹیررزم، اور یہ بڑا ایک فضا قائم تھی، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کبھی ان مسائل سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے، یا آخر اس کا کیا سلوشن ہوگا جو آئے گا. لیکن پاک آرمی کی بڑی ایک اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو ٹیک اوور کیا، اور وہ پھر ان آپریشنس کے ساتھ ہمیں عمل میں دکھائی دیے، جس میں ضرب عزب تھا. اس کے علاوہ ہمیں رد الفساد ہمارے دیکھنے میں آیا، اور وہ اس کی کنٹینیوشن میں تھا بیسیکلی. جی بالکل. تو سر کیا آپ اس پہ تھوڑا سا اپنا ڈسکس کریں گے کہ آئی تھنک دیکھیں پاکستان آرمی از ٹوٹل پروفیشنل، اور لکیلی اس میں جو ہمارے آفیسرس کی کوالٹی بیسٹ یہ ہے کہ دے لیڈ فرام دا فرنٹ. یو مسٹ ہیو سین ہمارے کتنے ینگ آفیسر شہید ہوتے ہیں، اور وہ کام جو 51 کنٹریز ایلائٹ فورسز افغانستان میں نہیں کر سکی، ود آل دا مائٹ، ٹیکنالوجی، ٹریننگ، ریسورسز اویلیبل، اینڈ پاکستان آرمی ود پروفیشنلزم، ود دا کمانڈ آف ایکسلنٹ چیف آرمی اسٹافس، ہم نے ملک سے 95% دہشت گردی ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپریشن ہوا راہ راست، دیٹ واز دا سوات آپریشن اف یو ریکلیکٹ. جی صوفی محمد اور بڑے لوگوں نے کیا، اس وقت مولوی فضل اللہ بھی وہاں ہوتا تھا. اس کے بعد کیا راہ نجات جو آپ نے کیا ساؤتھ وزستان میں، رائٹ. پھر ضربیات کے لیے ہم نارتھ وزستان میں گئے، اینڈ لاسٹ از رد الفساد جو آپ کے سامنے چل رہا ہے. اب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اٹس ور اے ویری ڈیفیکلٹ آپریشن، ایوری بڈی وڈ اوائڈ اٹ کہ جی فاٹا کے ایریے میں آپریشن نہ کرے، 9 ایجنسیز ہیں اور بڑی جو جائے گا باک ڈاؤن ہو جائے گا. بٹ دین وی ہیڈ ٹو گو بیکاز دیٹ ہیز بیکم اے بریڈنگ اینڈ اے نرسری فار آل دا ٹیررسٹ. جو آتے تھے وہاں کے رہ رہے تھے، افغانستان سے کراس کر رہے تھے آ کے. دا پرپز واز کہ پاکستان سے ٹیررزم ختم کر دیں، پاکستان میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں. اسٹیبلٹی ہوگی، سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوں گی تو آپ کی فورن انویسٹمنٹ آئے گی، آپ کو یو نو اٹ. اور لوگوں کو پھر جب انویسٹمنٹ آئے گی تو انڈسٹریلائزیشن ہوگی، انڈسٹریلائزیشن ہوگی لوگوں کو جاب ملیں گی، اور پھر اس کے بعد صحت، ینگ آفیسرز. کراچی میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ کراچی میں کیوں لا آرڈر پرابلم ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک بچہ، ٹیک یور ایگزامپل، یو ہیو گاٹ، آپ نے ایم بی کی ڈگری لی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے گریجویشن کی ہے، یو ہیو اے رسپانسبلٹی آف پیرنٹس، دیر اولڈ، رائٹ. دین یو ہیو ینگر بردر، آپ نے اس کو پڑھائی کرانی ہے، بہن کی آپ نے شادی کرنی ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ یا یو نیڈ اے جاب، جاب نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہی ہیز ٹو گو فار سوشل اکنامک ریزن ہے نا. پھر وہ ڈیکارڈی کرے گا، اسنیچنگ کرے گا، یہ کرے گا، اور وہ اس طرح ہو جائے گا. آن دا کنٹری اگر اسی کی ہم شادی کر دیں گے، بچے کی جاب مل جاتی ہے، بچے ہوں گے، تو ہی ایک مین اسٹریم میں آ جائے گا. تو اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان میں ہم اسٹیبلٹی لے کر آئیں. بہت ڈیفیکلٹ آپریشن تھے، بہت ہی پروفیشنل کام کیا ہے. 70,000 سویلین ہمارے شہید ہوئے ہیں وہاں پر، اینڈ اراؤنڈ 5,000 to 6,000 ہمارے ٹروپس شہید ہوئے ہیں جو کسی وار میں نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین ہاسٹل اپنے ملک کے اندر ایسے انوائرمنٹ کر دی جائیں تو وہ اب ہم نے فوج کا جو کردار ہے، آپ دیکھیں فلڈ آپ کے آتے ہیں تو فوج موجود ہے، کوئی یہ آ جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو وہاں موجود ہے، سائیکلون آتا ہے تو فوج وہاں موجود ہے، الیکشن کرانے تو فوج موجود ہے. ہر جگہ فوج کو کرتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ کیوں نہ آپ کی اپنی سول گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ ہو، صحیح، اینڈ دے شوڈ انجوائے دا کانفیڈنس آف پیپل آف پاکستان. لے کے بھی وہ آتے ہیں، صحیح. پھر کچھ عرصے میں وہ فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی اتنی گورننس کیوں نہ اچھی ہو کہ یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از وائی پھر سیکنڈ فوج کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ہیز نیور ایکسیپٹیڈ پاکستان. دے ہیو اے ہیجمونک ڈیزائنس، اور پاکستان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان از اے اسٹمبلنگ بلاک. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے آپ کو اسٹرانگ فوج ہوگی تو آپ بچیں گے. آج انڈیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہے، ہاں انڈیا کا فیس نہیں کر سکتی. انڈیا ول ناٹ ٹیک اے منٹ ٹو اٹیک پاکستان، بی ویری شیور. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اب انہوں نے اینیمی نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ایک نیریٹو جو چل رہا ہے نا، وہ یہ چل رہا ہے کہ جی پاکستان کی فوج کو کمزور کریں، کیونکہ فوج کا اور پاکستان کی عوام کو بہت اعتماد ہے ایک دوسرے پہ. دے میش ٹوگیدر، دے وانٹ ٹو ڈیوائڈ. یہ 5th جنریشن وار میں سب سے عام چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی آپ فوج کو کمزور کر دیں
فوج کمزور ہوگی تو فیڈریشن کمزور ہوگی, فیڈریشن کمزور ہوگی تو دس از دا ایشو. تو اس لیے فوج کا بہت عام کردار ہے. فوج کو پوری طرف سے ہائیبرڈ اٹیک ہے اس وقت. اپوزیشن آپ دیکھ لیں کیا بات کر رہی ہے, انڈیا کیا بات کر رہا ہے. پھر سیکنڈ میں آپ سے سی پیک کی بات کروں کیا. لیکن یہاں میں کچھ آپ نے اتنی ساری باتیں کی, میرے دماغ میں کئی سوال آئے. مجھے ضرور یہ بتائیے گا سر کہ جب ہم آپریشن ضرب الف کی بات کرتے ہیں, ایک تو یہ ایک آپریشن تھا میرے خیال ہے یہ نارتھ وزیرستان میں تھا, if I'm not wrong, correct me if I'm wrong, اور جو دوسرا آپ نے آپریشن کی وہ راست فار سبات آپریشن. ایگزیکٹلی. اور سر یہ جو رد الفساد کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ سر میرا خیال ہے کہ اٹ بلانگ ٹو دا سٹی سائڈ. اٹ از آل انٹرنل سیکورٹی سٹیز. اچھا. یہ جو آپ کے دھماکے ہوتے ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, سلیپر سیلز ہیں, دین یو ہیو اے سہولت کار ہیں جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, یہ آپریشن ان کے خلاف ہے. جس میں ابھی دیکھیں آپ نے کتنے کم دھماکے ہو گئے, پہلے کتنے ہوتے تھے لاہور میں. بالکل ایسا ہے, تو اب بہت کنٹرول ہو گیا. ٹھیک ہے, بٹ دا ایشو از دیٹ از واٹ از دا پرابلم. گلبشن جادیو کو کیا ٹاسک ملا ہوا تھا, پکڑا نا پاکستان نے. بالکل ایسا. کیا ٹاسک تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کریں, پاکستان میں انسٹیبلٹی لے کر آئیں, بلوچستان کے سیپریٹسٹ کو سپورٹ کرو تاکہ بلوچستان علیحدہ خدا نخواستہ ہو جائے, اور پاکستان کو اسٹیبل نہیں ہوگا تو پرابلم کیا ہوگی, آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, کوئی دنیا آپ کی طرف نہیں آئے گی, کوئی وزٹرز نہیں آئیں گے. سارے دبئی میں کانفرنس کر رہے تھے. دیز آر دا انوائرمنٹ جو وہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں پاکستان اکنامک ترقی مت کرے. دس از دا تھنگ. سر ابھی آپ نے جیسے بات کی انڈیا کی, تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ابھینندن کا ایک جملہ تھا کہ پاکستان آرمی از اے ویری پروفیشنل آرمی. اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اس میں میجر موئی صاحب ہیں, تو ان کا ایک کلپ تھا, تو وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جب میں وہاں گیا, when I arrived over there, تو وہاں جب مجھے یہ کہا گیا کہ کیپٹن یا میجر آئی سرینڈر, تو میں نے بڑا ایتھیکلی, مورلی اور پروفیشنلی وہاں پہ بیہیو کیا, اور ان کو میں ایک سیف مقام پہ لے کے آیا. تو سر یہ جو تربیت ہے, اور یہ جو ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھتا ہے اتنا پازیٹیو, اور ایک بیہیویئر ایسا دکھتا ہے, تو وہ ٹرسٹ خود بخود بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا جملہ جو پڑوسی ملک سے آتا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ ہمارے اپنے لوگ کوئی تعریف کر رہے ہیں, توصیف بیان کر رہے ہیں, اس طرف سے جب آتا ہے. سر آپ تو ڈیفینیٹلی حصہ رہے ہیں فوج کا, کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس ایٹیٹیوڈ, اس تربیت کو؟ دس از دا ریزن دیٹ وی گیٹ ان ٹریننگ ان پاکستان ملٹری اکیڈمی. جب آپ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جاتے ہیں, انٹر ہوتے ہیں نا, تو جو آپ کے سینئر ہوتے ہیں نا, دے پلے ہیل ود یو. وہ آپ کو ایسا رگڑا لگاتے ہیں, اور اٹس اے پارٹ آف ڈسپلن. یو سی, ٹل دا ٹائم یو آر ڈسپلنڈ, یو کین نیور گیو یور 100%. ٹھیک ہے. اینڈ دین آپ کو وہاں پہ لیڈرشپ بھی سکھاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے لیڈ کیسے کرنا ہے, آپ نے انسپائر لیڈرشپ انسپائر کیسے کرنی ہے. کہ لوگ ایک 149 کمپنی کمانڈر کے پاس میجر کی کمپنی ہوتی ہے, اب وہ ان کو کیسے انسپائر کرے گا؟ وہ انسپائر کرے گا اپنی پروفیشنلزم پہ. دا ٹروپس مسٹ ہیو کانفیڈنس ان ہم کہ ہمارا کمپنی کمانڈر از فلی ٹرینڈ. نمبر 2, ہی از این ایکسیلنٹ لیڈر, اور کل کو ہمیں جب لڑائی ہوگی تو ہی ول لیڈ اس ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. جب یہ کانفیڈنس کس سے آتا ہے؟ جب آپ وہاں پر پیس ٹائم میں ٹریننگ کرتے ہیں, پھر فیلڈ ایکسرسائزز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں, وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جب آپ گئے, آپ نے ایک دشمن کے قیدی کو پکڑا ہے, لوگ اس کو مار رہے تھے, دیکھا آپ نے کیسے مارے تھے. سو آپ نے اس کو ریٹریو کرنا. اسلام میں بھی ہمارے لیے کہ جب کوئی آپ کی تحویل میں آ گیا تو آپ نے اس کو اچھا ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان کبھی بھی اپنے کسی قیدی کے ساتھ مس بہیو نہیں کرتا. آپ نے پکڑ لیا, جو جنوا قانون ہے, جو رول ہے, اس کے تحت آپ نے اسے انویسٹیگیشن کی, اس کو زبردست چائے پلائی جس سے وہ امپریس بھی ہوا, اور ساتھ اس کو جس طریقے سے ہینڈلنگ کی گئی, اس نے یہاں تک کہا کہ جی مجھے تو اب پتہ چل, لوگ پتہ نہیں کیا انڈیا میں باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان پروفیشنلی کتنی اسٹرانگ آرمی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انڈیا کو پتہ ہے. دس از دا ریزن انڈین دے ڈونٹ اٹیک. 27 فروری کو ہم نے بتا دیا کہ ڈونٹ کم اینڈ لک ٹورڈس پاکستان. وی آر اویک اینڈ وی آر 24 الرٹ. آپ کسی وقت بھی کراس کریں گے تو ہم آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی یہی کہا کہ وی وانٹ پیس, بٹ پیس ڈزنٹ مین کہ یو ٹیک اس کہ ہم بڑے کمزور ڈر رہے ہیں. نو, وی وانٹ پیس, بٹ اگر آپ کبھی بھی آپ اسٹرائک, سرجیکل اسٹرائک کرتے ہیں یا فلیگ آپریشن کرتے ہیں, we will retaliate with full force and we will teach you a lesson the way we taught you in 27 February. سر کرنل شیر خان صاحب جو ہیں, میں ان کے بارے میں کہ آپ سے, بلکہ آپ تو بہتر جانتے ہیں مجھ سے, کہ ان کو جب وہ شہید ہوئے تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ پڑوسی ملک انڈیا کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس چیز کو ڈیفائن کر رہے تھے کہ جب باڈی ہم نے جب دیکھا ہے تو ہم نے یہ خود کہا
کہ یہ بندہ جو ہے یہ کون ہے، کیونکہ یہ بندہ بڑی بہادری سے دلیری سے لڑا ہے، مطلب اس طریقے سے وہ جنگ کر رہے آپ یہ دیکھیں کہ لکیلی آئی ہیو کمانڈیڈ دیٹ بٹالین 12 NLI 12 9th Authority جو کارگل میں لڑی ہے. میں 2 سال پہلے اس سے پوسٹ ہو گیا تھا واپس. اچھا. وہاں سے گیا تو پھر اس کے بعد نئی کمانڈنگ آفیسر آگے واز دیئر. کیپٹن کرنل شیر واز این ایکشنل آفیسر، ویری بریو آفیسر، اور پاکستان فوج میں ینگ آفیسر کی مثال ہیں جی، ایگزامپل ہے میجرز کی، کرنل کی، سب کی. تو وہ اتنا نڈر آفیسر تھا، یقین کریں کہ انڈین ان سے ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور اس نے اتنے ان کے فوجی مارے ہیں اور ایوری بڈی از گننگ ہم پیور. وہ ڈرتا نہیں تھا بالکل. ایک اللہ کی طرف سے اس میں ایسی کوئی چمک تھی نا جی. اور پھر جب وہ شہید ہوئے ٹریک سوٹ میں تھا، اور اس کے بعد ان کے بریگیڈیئر نے یہ کہا جی اس کو لے کر آؤ، آئی وانٹ ٹو میٹ ہم. اچھا. اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ یہ افسر تھا جس نے ہمارے لیے مصیبت ڈالی ہوئی تھی، اینڈ لکیلی کہ یہ شہید ہو گیا. ان کو نشان حیدر بھی، نشان حیدر ہی نشان حیدر. پھر اس نے بریگیڈیئر نے اس کے جو باڈی کے ساتھ، کفن کے ساتھ اس کا یہ نوٹ لکھ کے بھیجا کہ یہ آفیسر ہی ہیز فاٹ گیلنٹلی اینڈ آئی فیل جو بھی پاکستان آرمی میں گیلنٹری ایوارڈ ہوتے ہیں ہی ڈیزرو اٹ. یہ اس کے ورڈ تھے دشمن کے. اور اس کے ساتھ حوالدار لالک جان تھا. 2 نشانے آتے ہیں 12 NLI کے. تو اس کو نشانے مدر لالک جان، اور دونوں اس وقت، اور 12 NLI واقعی یونٹ ایسی تھی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کی لائف کیا ہے، یہ سیاچن کی، کارگل کی. سر آپ سیاچن کا ذرا ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کیجیے، کیونکہ آپ تو وہاں بھی رہے ہیں. اتنی ٹف لائف ہے یہ. ہمارے ینگ آفیسرز، ایون ہمارے سول، دے کانٹ امیجن انلیس یو ہیو گون دیئر. یو سی جب میں یونٹ کمانڈ کرنے گیا تو اٹ واز سپٹمبر. اکتوبر میں برف پڑنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. آئی ہیڈ اونلی 2 weeks. اچھا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہائٹ ہے نا 17,000 feet، تو آپ کو پہلے 10,000 فٹ پہ جانا پڑتا ہے، ایکلیمیٹائز کرتے ہیں، پھر 12,000 فٹ پہ جاتے ہیں. ایک ہفتہ لگا کے بائی دا ٹائم یو ریچ ٹو رائٹ پلیس تو آپ ایکلیمیٹائز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. باڈی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ورنہ پرابلم ہو جاتی ہیں. تو میں گیا تو دیور ٹو، خیر میں نے جلدی جا کے یونٹ کی. یو ول ناٹ بلیو، ون ہیز ٹو واک فرام 12,000 feet to 17,000 feet 48 hours 36 hours on foot on mountains. ٹھیک ہے. اور وہ جو لائف آپ سوچ نہیں سکتے ہو بالکل، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں واپس آیا تو برف پڑنی شروع ہو گئی. 7 days کنٹینیوس برف پڑی، کنٹینیوس برف. آپ 1 story بلڈنگ ہوتی ہے نا، آپ آرام سے پیدل آپ اس کے اوپر گزر سکتے، اتنی برف پڑ گئی. اچھا. بڑے انٹرسٹنگ کہ مجھے انہوں نے کہا سر یہ ہمارے پاس گوٹس ہوتی ہیں راشن کے لیے، 200 یہ گوٹس تھی ہمارے پاس. تو میں نے کہا یہ تو مر جائیں گے، نو فوڈر ہی نہیں ہے. کہتا تو فکر نہ کر صوبیدار میجر. 200 کو ذبح کیا، انہوں نے ہال میں لٹکا دیا. -30 ٹیمپریچر تھا. صبح اٹھو سب فروزن لائک ڈی فریزر. اینڈ دین وی یوز فار 6 months اس کو استعمال کیا. پھر وہاں کی جو لائف ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ جو جوان ہمارے اکتوبر میں پوسٹ پہ جاتے ہیں 17,000 18,000 پر، چھوٹے سے اس سے بھی آدھا کمرہ ہوگا جس میں 8-9 جوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اگلے سال جولائی میں اترتے ہیں. امیجن پیک کے اوپر برف باری میں -30 ٹیمپریچر میں، کھانا پینا سب ان کو ہم یہ 3 مہینے جو گرمی کو ڈمپنگ کر دیتے ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں. اب ان کی کوئی ڈیتھ ہو جائے کسی کی فیملی میں، دے کانٹ کم ڈاؤن. وائرلیس سیٹ ہوتا ہے سولر کے اوپر، وہ بیچارے کو میسج دے دیتے ہیں کہ بھائی سر یہ بیمار ہے، تو اس کو ہم نے لکھ کے دوائیاں دی ہوتی ہیں کہ یہ پیٹ درد کی ہے، یہ سر درد کی ہے، یہ بخار کی ہے. وہ بیچارہ پڑھ کے وہ کھا لے گا. دس از دا لائف اوور دیئر. اور ویسی تربیت بھی پھر دی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہی تو ہے. اور پھر NLA کے جوان آر ویری ٹف. اور اس کے تب تو ہماری ریگولر یونٹس میں جاتی ہیں. ان کے جوان، ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں آ گئی ہیں. تو ایک تو یہ اتنے ٹف لوگ ہیں. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اڈیپٹیبل بنایا نا کہ آپ کو خود بخود، اگر آپ کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھت کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جی آج ہمارے 1 دن اور کم ہو گیا، 1 دن اور کم ہو گیا، میرے 1 مہینہ رہ کے جانے کا. یو ڈونٹ ورک لائک دیٹ، ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو پازیٹیو. اب میں نے وہاں پر میں نے پوری اسکیئنگ سیکھی. اتنی ہائٹ سے میں اسکیئنگ کر لیتا تھا. اس کے بعد اسکیڈوز ہوتے تھے ہمارے برف پہ جو اسکوٹر، وہ میں کہاں جاتا تھا، پوسٹوں میں چلے جانا. یو شوڈ ریمین ایکٹیو، ہیو پازیٹیو مائنڈ. You will not believe when my tenure was completed, I was being posted out. I volunteered to stay for another 1 year. And they did not allow me. You should enjoy your life. You should enjoy command. اتنا ایریا آپ کے پڑا ہوا ہے and you have maneuverability بہت ہے. تو یہ ہوتا ہے اس لیے. لیکن اب آپ یہ ایک اور دیکھیں کتنی ٹف لائف ہے. جو ایولانچ آپ نے سنی ہوں گی، ایولانچ، ٹھیک ہے. جو ایولانچ میں جوان نیچے آ گئے ایک دفعہ
اور وہ نہیں نکل سکے 2-3 دن تو دے آر گون. نیکسٹ ایئر اگر اکتوبر نومبر دسمبر میں آئے تو نیکسٹ جولائی میں ان کی باڈیز نکالیں گے. دے آر منو مٹی وہ برف میں جب برف میلٹنگ ہوگی Oh my God. اسی طرح وہ بیچارے فروزن چکن کی طرح پڑے ہوتے ہیں, پھر ان کو گرم باڈی ڈال کے پانی باڈی سیٹ کر کے ان گھروں میں پہنچائی جاتی ہے. تو لائف از ویری ٹف. حارث صاحب ایک بات, یہ اتنا آپ نے انٹرسٹنگ بتایا, میں اس کو انٹرسٹنگ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو ایک ایز اے سویلین اس کو سن رہا ہوں, لیکن جو چیلنجز آپ لوگ کو فیس کرتے ہیں وہ تو کچھ اور ہی ہیں, بیان سے باہر ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں, جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں, یہاں کی جو مائیں ہیں وہ ہمیشہ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے سر کہ یہ ہے تو ایک بیٹا اگر شہید ہو گیا ہے تو دوسرا بھی جو ہے وہ جائے گا. لیکن یہ ایک تو مسلمان, ٹھیک ہے, میں انڈینس وہ آرمی کی اور جنرلس بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈسکس کر رہے تھے, کہہ رہے تھے ہم پاکستان آرمی سے نہیں لڑ سکتے. کہتا ہے پاکستان آرمی کے مسلمانوں کو شہید ہونے کا جذبہ ہے, وہ مرنا چاہتے ہیں, بچنا نہیں, ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں, تو ہمارا ان کو مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ نے انڈین کو کارگل وار میں جو ان کی آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ, ان کی مائیں اپنی فوج کو گالیاں دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کوئی بچہ ہمارا فوج میں نہیں جانا چاہیے, کہ وہ جوتوں میں چلے گئے. اور ہمارے یہاں پر آپ کے کور کمانڈر تھے, اگر آپ کو نہیں پتا اس سے پچھلے جنرل شاہد مرزا تھے, ان کے 2 بھائی شہید ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک میجر ایک لیفٹیننٹ کرنل. اور لاہور میں FIU میں اٹیک ہوا تھا, اس میں بھی شہید ہوئے تھے. اور ان کی مدر کو سنیں وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میرے اور یہ جن کا ایک بچہ ہوتا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا ایک, بس ہمارے اور بھی ہوتے تو ہم فوج کے لیے. یہ ایک اسلامی, یہ مسلمانوں کا جذبہ, پھر اپنے ملک سے جو ہے محبت, اور پھر آرمی سے محبت, ٹرسٹ کہ ہمارے کمانڈرز ول نیور ویسٹ اے لائف, دے ٹرسٹ ان دا لیڈرشپ. اور یہ ٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے فوج ہماری کامیاب ہے, اور انشاءاللہ یہ کامیاب رہے گی. رائٹ سر, ہم جاننا چاہیں گے کہ بریگیڈیئر حارث صاحب جو ہیں ان کا بچپن کیسا تھا, یا وہ شروع سے پیشنیٹ تھے کہ میں نے جو ہے وہ پاکستان کو سرو کرنا ہے اور اس سے آرمی جوائن کرنی ہے؟ ایکچولی آئی ایم بیسکلی فرام لاہور, اور پھر دہر میں نے مشن ہائی اسکول سے پڑھائی کی, پھر اسلامک کالج میں نے گریجویشن, میں گریجویشن میں 3rd ایئر میں تھا جب یہ 71 وار اسٹارٹ ہو گئی, تو وہ میں شوق ہوا. اس وقت این آئی انسپائرڈ جنرل حمید گل کا پتہ نہیں نام سنا ہی, وہ DGI سے ہمارے بڑے مشہور ہیں, میرے ماموں بھی تھے, وہ ہی انسپائرڈ میں ہوتا نہیں پتا, ایکسیلنٹ DGI سے بھی تھے, پھر کور کمانڈر بھی رہے ہیں. تو وہ شوق پیدا ہوا. اور 71 مجھے یاد ہے جب میں وہاں پر ISSB کے لیے جا رہا تھا, تو انڈین جہاز اٹا کے اٹیک بسوں میں کر رہے, تو میرے گھر والے بڑا کہیں کہ نہ جو, بٹ آئی ہیڈ لائکنگ, اللہ نے کیا سلیکٹ ہو گیا. اور پھر 72 اگست میں پاس آؤٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر آئی جوائن بلوچ ریجمنٹ, یہ انفینٹری یونٹ ہے, اٹ واز ون آف دا بیسٹ یونٹ. یہ وہ یونٹ ہے جس نے لاہور 11 ڈے میں 65 وار میں ایک جنرل نرنجن پرساد بڑے مشہور ہوتے تھے, انڈین 10 ڈے کمانڈر, ان کی پوری جیپ فلیگ کے ساتھ رننگ انجن میں پکڑی تھی, چھوڑ کے بھاگ گئے تھے جب اٹیک کیا ہماری یونٹ نے. تو وہ ہمارے پاس ابھی وار ٹرافی ہے, اور بلکہ وہ میرے پاس ہے, تصویر میں آپ کو دوں گا, یو کین وہ اپنے شو بھی کر سکتے ہیں. کوارٹر گارڈ کے آگے پڑی ہوئی ہے, پورا 2 اسٹار فلیگ, ہر چیز اس کی, اسی طرح جیپ ہم نے اس کی پوری وار ٹرافی میں ملی ہوئی ہے. تو یہ اٹ ڈپینڈ, پھر آپ یونٹ کیسی ملتی ہے وہ بڑی سی, پھر انیشیل ٹریننگ کیسے آپ کرتے ہیں. آرمی میں اٹس اے ویری ٹف کمپٹیشن. یہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا, آرمی میں جتنی ایجوکیشن ہے نا کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے پہلے کہ جی آپ نے بیسک کورس کیا, آپ نے کیسا کورس کیا, اگر آپ نے کورس اچھا نہیں کیا تو آپ کیپٹن اپائنٹمنٹ اچھی نہیں ہوگی. پھر کوئٹہ میں اسٹاف کورس کرتے ہیں, وہ آپ نے اچھا کیے گے تو آپ بریگیڈ میجر جائیں گے, وہ آپ کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کے بعد آپ کا NDC وار کورس ہونا چاہیے, پھر آپ بریگیڈیئر بنتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ہی پروفیشنل کمپٹیشن, اٹس لائک اے پیرامڈ, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے باقی, میں نے سعودی عرب میں رہا, یہ گلف وار جب ہوئی تھی 1991 میں, تو ہمارا پورا بریگیڈ وہاں پر گیا تھا. آئی بین ٹو تبوک آلسو, یہ عراق کی جو کویت پہ حملہ کر دیا تھا. پھر CHN کی, پھر آپ انسٹرکٹر, میں انسٹرکٹر بھی رہا ہوں انفینٹری اسکول میں, جہاں ینگ آفیسر کو ٹریننگ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ویپنس میں چیف انسٹرکٹر رہا ہوں, کرنل اسٹاف آفر ڈوین JLM میں, بریگیڈ کمانڈر میں بدین میں رہا ہوں. تو اٹس, پھر GS جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں کافی. اور آرمی میں ایک سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ فوج میں رہ کے اپنے ملک کے آپ ایک ایک کونے کو دیکھ لیتے ہیں آفیشیل طریقے سے, جو ویسے آپ کا جذبہ آج بھی ویسا ہی ہے اسی طرح. آئی ایم ٹوٹلی موٹیویٹڈ, اف آئی گیٹ اے سیکنڈ چانس آئی ول آلویز جوائن آرمی. I feel کہ I am missed with anywhere else, and I feel very confident, I feel very happy کہ میں, اور پھر ٹائم اتنا اچھا گزرتا ہے. I always cherish my old days, تو اس لیے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں لائف کے اندر. God has been very kind. رائٹ سر, یہ اگر میں بات کروں
پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی نیگیٹو چیز ہو سکتی ہے یا کچھ بھی دنیا بھر کے اندر کوئی بھی بات کہی جا سکتی ہے, سوچی جا سکتی ہے, سمجھی جا سکتی ہے, لیکن ایک بات جو ہے وہ تو طے شدہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پاک آرمی کی یا ISI کی, کیا ایسی چیز ہے جو اس کو منفرد کرتی ہے سر؟ دیکھیں وہ بیسیکلی ہے پروفیشنلزم. ہماری ISI دنیا میں CIA بھی ہے, KGB بھی ہے, رشیا کی موساد ہے, ان کی MI6 جی, بٹ پاکستان ISI از نمبر 1 ان دا ورلڈ. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں, دس مینس کہ دے آر پروفیشنل ساؤنڈ. آپ کی ISI کا کیا لٹمس ٹیسٹ ہے؟ انڈیا اگر ISI کی ہر وقت برائی کر رہا ہے, ہر وقت برا بھلا کر رہا ہے, واٹ ڈز مین؟ مینز ISI از ورکنگ. آج را اور انڈیا ISI کی تعریف شروع کر دینا, اس کے بعد ISI کام نہیں کر رہی ہے. پھر پروفیشنلی تو بہت سخت ہے. ہمارے مین چیز ہے ہماری ٹریننگ میں, ہمارے پروفیشن میں, ہماری پروموشن میں, اٹ از ٹوٹل میرٹ, نتھنگ ایلس. اور اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی, کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کا بڑی سخت ہوتا ہے. اسی آپ کو یہاں تک دیکھ لیں کہ ایک کمانڈنگ آفیسر, ایک جوان بھگوڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو نہیں سمجھ آتی, ایک وارننگ, سیکنڈ ون, ہی از ڈسمسڈ فرام سروس اینڈ 1 year ریگرس امپریزمنٹ ان جیل. رائٹ. ٹھیک ہے. پھر ہمارے سمری کورٹ مارشل ہیں, ہمارے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہیں, کوئی بھی مورل ٹرپیچوٹ کا کیس ہوگا. آپ کے دیکھیں کیوں فوج کا سسٹم چلتا ہے کہ آپ کے کمانڈنگ آفیسر, آپ کی ریجمنٹ میں اگر خدا نہ خواستہ ایک ویپن گم جائے, یا آپ کا کوئی بلٹ گولی گم جائے, یا آپ کی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹرانسپورٹ کا, اٹ از ٹیکن ایز اے ویری سیریس offense. ٹھیک ہے. اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں بڑے لوگ سفر کرتے ہیں, پروموٹ نہیں ہوتے ہیں. پھر ہماری پروموشن کا سسٹم ایسا ہے, دیکھیں 100 میجرز ہیں نا فار انسٹنس, تو ان میں سے 70 میجرز ول ریٹائر ایز اے میجر, دے ول ناٹ بی پروموٹیڈ. یہ ہمیں اب لوگوں کو شاید کم پتہ ہوگا. تو 30 جو لیفٹیننٹ کرنل بنتے ہیں نا نیکسٹ رینک میں, ان میں سے 10 کے قریب جو ہیں وہ بریگیڈیئر بنتے ہیں, باقی وہ 20 ایز اے کرنل ریٹائر ہو جاتے ہیں. ان 10 میں سے 1 یا 2 جنرل بنتے ہیں. سو پیرامڈ از ویری اسٹرانگ. اس لیے ہمارا جو ہے نا, اور اس پہ کمپیریزن, یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صحیح. بورڈ میں کوئی آفسر جو کوالیفائڈ نہیں ہے اور وہ ڈیزرو نہیں کرتا, وہ پروموٹڈ نہیں ہوگا. اٹس ناٹ لائک سول. تو جب ہمارا پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے اور ڈسپلن فوج میں ہے اور ٹریننگ کمال کی ہے, تو دیٹس میک یو یونیک آرمی ان دا ورلڈ. صحیح. سر موجودہ حالات کی تھوڑی سی بات کروں گا. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر میں کیا حالات ہیں, اور اس کے حوالے سے ایک بات یہاں ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان, انہوں نے بھی بڑا جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے اس حوالے سے بات کی, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایڈریس کریں. سر کتنا ضروری ہے کہ اس مسئلے کو بھی جو ہے وہ فالو اپ میں لیا جائے, نہ صرف یہ کہ اس پہ ہم صرف ڈسکشن ہو یا بات ہو, بلکہ فالو اپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیز بین اے ویری گڈ اسپیکر ان یونائٹیڈ نیشن میں دونوں دفعہ, اور پاکستان کا کشمیر کا مسئلہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اٹھایا. بٹ وی نیڈ ٹو ہیو دا بیسٹ آف فالو اپ تھرو فارن آفس. ٹھیک ہے. فارن آفس کا کام ہے کہ بعد میں جب آئے ہیں تو آپ نے فارن منسٹر نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے کتنی دفعہ یونائٹیڈ نیشن کے پرماننٹ ممبرس اور نان پرماننٹ ممبرز ہیں, ان کو آپ نے کیسے کنونس کرنا ہے کہ جی انڈیا وائلیٹ کر رہا ہے. 1948 میں انڈیا کے جواہر لال نہرو جن کا پرائم منسٹر خود گیا یونائٹیڈ نیشن میں, صحیح, اور جا کے کہا جی کہ ہم وی آر ریڈی ٹو گو فار پلیبیسائڈ. پاکستان کو کہیں جی جنگ بندی کرے ورنہ کشمیر جا رہا ہے. صحیح. ایگریڈ. یونائٹیڈ نیشن کا چارٹرڈ ہے, دے ڈونٹ ایگری. اس کے بعد شملہ معاہدہ ہوا 65 میں, وہاں معاہدہ ہو گیا, کہا جی چلیں بائیلیٹرلی وی ریزالو اٹ. صحیح. بائیلیٹرلی کہتے ہیں جی یہ بائیلیٹرل ایشو, اب وہ بھی ختم کر دیے. یونیلیٹرلی آپ نے 370 کو وہ کر دیا, 335A کو کر لیا, وہاں پر آپ نے پورا قبضہ کر لیا, وہاں پر آپ نے اپنا جھنڈا لگا دیا, وہ اسمبلی ختم کر دی. اٹ واز اے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ ایسے اٹانومس اسٹیٹ رہے گی. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ کہ اب اس کا کشمیر میں جو بھی کوئی شہید ہوتا ہے, آپ ان کی محبت دیکھیں پاکستان کے لیے, کہ وہ اپنے شہید کو پاکستان کے جھنڈے میں دفناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ایسا کہ کفن کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ دے لو سو مچ پاکستان. اب جب کہ وہ لاک ڈاؤن ہے 1.25 سال سے, وہاں پر ہر چیز بند کی ہوئی ہے, نہ وہ بیچارے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے, ینگ لڑکوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, عورتوں کو بچوں کو جو ظلم کرتے ہیں, پیلٹ گن سے بلائنڈ کر دیتے ہیں بچوں کو. تو ان کی آواز کون ہے؟ پاکستان ہے.
دے لک ٹورڈس پاکستان. جی. ہمارے پرائم منسٹر نے یہی بات کی جی کہ میں کشمیر کی آواز ہوں. دیٹ ساؤنڈ اور آواز ریچ مسٹ ٹو ایچ کارنر آف دا ورلڈ. اور اس کے لیے آپ کا کون ہے؟ آپ کے امبیسڈر ہیں. یہ فارن آفس ان کے ہر ملک میں امبیسیز ہیں. دے ہیو ٹو ورک. ٹھیک ہے، یہ ہمارے میں کمزوری ہے. کشمیر کمیٹی نے، یہ مولانا فضل الرحمان جو بھی اتنی باتیں کر رہا ہے، پچھلے 15 سال سے یہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا. واٹ ہی ہیز ڈن. کمیٹی شوڈ آسک ہم کوسچن کہ آپ نے بتایا آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ نتھنگ. سوائے پاکستان پہ انجوائے کیا. صحیح. دیز آر دا ایشوز جس کی ہم کہتے ہیں کہ ناؤ از دا ٹائم. پاکستان کو ہم نے ابھی بھی کچھ چیزیں نہیں کی ہیں. صحیح. 5 اگست کو جب تک ہم دنیا کو یہ نہیں شو کریں گے کہ ہمارا اگریسو ایٹیچیوڈ ہے. 2 نیوکلیر پاورز آر سٹنگ آئی بال ٹو آئی بال اگینسٹ ایچ ادر. پھر دنیا کی نظریں آئیں گی پاکستان کی طرف. ہم نے ان کی کمرشل فلائٹس بند کی، ہم نے ان سے تجارت بند نہیں کی. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے تھا، امریکہ کو کہتے ہیں ہم نے آپ کے افغانستان کے لیے یہ کچھ کام کیا ہے، اب ہمیں ٹرپس اپنے افغانستان کے بارڈر سے کشمیر پہ لانے پڑیں گے. انڈیا از ریڈی ٹو اٹیک. جب یہ حالات ہوں گے تو پھر دنیا کی آنکھیں کھلیں گی. 2 نیوکلیر ملک آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ لڑائی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے نیوکلیر وار ہو جائے، تو اس خطے میں نہیں پوری دنیا میں اس پر افیکٹ ہوگا. دس پوائنٹ پرائم منسٹر نے بڑا اچھی طرح ایکسپلین کیا، بٹ وی نیڈ ٹو ڈو بائی دا فارن آفس. رائٹ. سر پاکستان ابھی جو ہے بڑا ایک پازیٹیوٹی ہمیں دکھ رہی ہے سی پیک کی صورت میں، تو لیکن اس میں بھی بڑی ڈیول رائے ہیں لوگوں کی. اگر عام عوام کی بات کروں تو ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے بھائی اچھی بات ہے، اپرچونیٹیز آئیں گی اور پاکستان کے لیے بڑا زبردست ثابت ہو گئی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں بھائی مسئلے مسائل اور بڑھ جائیں گے، یا ہماری امپلائمنٹ کو مسئلہ ہو جائے گا، یا یہاں پہ چائنیز آ جائیں گے. بہت 100 قسم کی باتیں ہیں. آپ سر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سی پیک از اے جمپ آف پوائنٹ فار پاکستان. ٹھیک، یاد رکھیں وائی میں چائنا سو کین اینڈ پاکستان سو کین یہ بنے. جی. آپ کو اس کی اہمیت کا بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک بننے سے 60% جو ہے نا، جو چائنا آئل امپورٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ سے، وہ ادھر سے جائے گا گوادر سے. ٹھیک ہے، پرابلم کیا ہے؟ انڈیا اب جو چائنا بھی کہاں سے لے رہا ہے؟ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، پھر آتا ہے انڈین اوشن، عربین سی، انڈین اوشن، ملاکا اسٹیٹس، ساؤتھ چائنا سی، دین اٹ گوز ٹو چائنا. 120 days میں یہ ایک راؤنڈ ٹرپ ہوتا ہے شپ کا شنگھائی جانے میں اور آئل ریفائنریز میں جانے میں. درمیان میں سارے ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا چائنا کا، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر امریکہ کا، آسٹریلیا، فلپین، تھائی لینڈ، سب کے وہاں پر انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو خود بھی کلیم کرتے. سو ایک شپ جو جا رہا ہے آئل کا، وہ 100 days کے لیے ایکسپوزڈ ہے ٹو ڈفرینٹ سیکورٹی ہیزرڈس. صحیح. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو کاشغر سے آنا چاہتے ہیں، کاشغر سے لے کے گوادر پورٹ تک چائنا کا جو کانوائی آتا ہے بائی روڈ، اٹ ٹیکس 10 days. اچھا. 10 دن میں سیکیور انوائرمنٹ، کوئی وہاں پر نہ وہاں پر ان چائنا ہے نہ کوئی، سیکیور روڈ سے وہاں پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. نمبر 2، اب سیکنڈ پائپ لائن بچھا لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے تو کتنا سستا پڑے گا. اور رات میں ایک راستے میں اکنامک زون بن رہے ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ کے کریڈٹ اسٹیشن لگ رہے ہیں، آپ کی کتنی جاب اپرچونیٹیز ہوگی لوگوں کے لیے. سوچیں جتنے یہ بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں سب وہاں پہ جائیں گے. بالکل صحیح. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں یو آر این اسلامک کنٹری، یو آر این نیوکلیر کنٹری. ہمارے میں کمی کیا ہے؟ ہمارے پاس اکانومی ہماری بہت ویک ہے. صحیح. تو ہمیں آئی ایم ایف کی طرف، ورلڈ بینک کی طرف جا کے ہمیں ان سے منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں لون دے دیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ساری پاکستان جب تک قائم ہے نا، ہم ورلڈ بینک اور آئی بینک کے قصوں میں پھنسے رہیں اور ان کی مرضی کے فیصلے کریں. صحیح. جس دن آپ نے اکنامک ترقی سی پیک سے کر لی، اسلامک ملک، نیوکلیر ملک، اکنامک ترقی، سو آپ اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ، گوادر پورٹ کی کیا امپورٹنس ہے؟ گوادر پورٹ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پورٹ بنایا قدرتی طور پہ. دنیا کے آپ کا دیکھیں جو ابو دھابی کا پورٹ ہے نا، جبل علی، دے سے اٹس اے جول ان دا کراؤن، لیکن وہاں پر ٹوٹل جہاز کتنے آتے ہیں؟ 37. صحیح. اور 14 feet ڈیپ ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی آپ گوادر پورٹ کے لیے آپ کو جو چیز دیکھنے کو نمبر ہوتی ہے کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس پہ برتھ کتنی ہے، صحیح، اور نمبر 3 لیبر کتنی چیپ ہے. صحیح. پاکستان کا یہ جو پورٹ ہے یہ ہے 21 فٹ ڈیپ، 21 میٹر ڈیپ، 21 میٹر. 150 شپ برتھ کے لیے ایٹ ون ٹائم دے کین کم این اینکر. اچھا. 150.
اور لیبر ظاہر ہے بلوچستان غربت ہے, لیبر چیپ ہے. یہ انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے نہیں چاہتا امریکہ, نہیں چاہتا انڈیا, نہیں چاہتے ہمارے دشمن ملک جو آپ کے اسرائیل کہہ لیں کہ سی پیک بنے. بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. اس لیے فوج نے تہیا کیا ہوا کہ ہم نے اس کو سیکورٹی دینی ہے, ہم نے اس کو بنانا ہے, اور ہم نے یہاں سے جو ہی جتنا کچھ پاس کرے گا ہم اس کی رائلٹی ملے گی. اینڈ ویل بیکم, آپ سوچ سکتے ہیں ہماری کتنی اکنامک ترقی ہوگی. صحیح. اور یہ ایک جو آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ آپ نے ون بیلٹ ون روڈ, اگر آپ نے دیکھا اوبور, ٹھیک ہے, بولٹ یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو, صحیح, یہ جو ہے نا گوادر, یہ سی پیک, یہ ایک چھوٹا سا اس کا حصہ, ایک پہلا فلیگ شپ ہے. اور یہ فلیگ شپ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ آپ کی باڈی ہے نا, ہارٹ ہے 2% ہے, 98% باقی جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے $2.3 ٹریلین کا, یہ 40 کنٹریز لنک ہے اس میں. یہ وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب نہ, اور ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے. صحیح صحیح. سر آج دنیا بھر کے جو دیگر ممالک ہم دیکھیں, بس میرا یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے آپ سے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ممالک ہیں, خاص طور پہ میں مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں, تو کیونکہ دنیا بدل رہی ہے اور بڑی چیزیں بدل رہی ہیں, پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, تو وہ اب یہ اسٹریٹجی ہو گئی ہے کہ اپنے مفادات پہلے دیکھے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ جی ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے, کس کا ساتھ نہیں دینا ہے, کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں دیگر اطراف میں جو ہمارے ممالک ہیں, مسلم ممالک. سر پاکستان کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے آپ کے مطابق اسلامک دنیا میں؟ جی جی دیکھیں, سب سے پہلا یہ ہے کہ آف کورس کہ پاکستان فرسٹ, آپ کے ملک ہے تو سب کچھ ہے, بالکل صحیح. سو آپ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ آر ابو آل, بٹ دین یو لیو ان اے کمیونٹی آف نیشنز. آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے. آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, فرینڈ چینج ہوتے ہیں, بٹ آپ کے نیبر چینج نہیں ہوتے, بیکاز آپ باؤنڈری تو چینج نہیں کر سکتے, تو نیبرز آر پرماننٹ. سو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے اپنے نیبر سے اچھے تعلقات کریں, ٹھیک ہے. ہماری پرابلم یہ رہی کہ ہم ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم باقی سے بولتے نہیں, امریکہ نے ہمیشہ ڈچ کیا ہے ایون ہر موقع پہ. سو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنے نیبرہڈ میں دیکھیں کون ہے. ہمارے نیبرہڈ میں بہت امپورٹنٹ جو ملک ہیں, چائنا ہمیں پتہ ہے, ایران, اور اس کے بعد رشیا, سینٹرل ایشیا کے تھرو افغانستان, ٹھیک ہے. یہ ہمیں پہلے ان سے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا جس طرح آپ نے یورپین یونین ہے, جی, ہر ایک نے اپنے نیٹو ہے, ہر ایک نے اپنے وہ بنائے ہوئے گروپس بنائے ہوئے ہیں, تو وائی ناٹ وی شوڈ ہیو اے اسٹرانگ گروپ آف OIC جو آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز کی بات کرتے ہیں. بٹ ایشو از کہ وہ اب آپ کے جو مین ملک ہیں, سعودی عرب ہے, یہ ملک ہیں, دے آر ہائی جیکڈ بائی امیریکنس, ٹھیک ہے. اب وہ جب ان کی مرضی سے آپ فیصلے کریں گے, تو ابھی آپ نے دیکھا کشمیر کے اوپر OIC کا کیا رول تھا, بالکل نتھنگ. ٹرکی یس, ملیشیا یس, انڈونیشیا یس, ٹھیک ہے. ایران ابھی بہت اچھا ہو گیا. اور انڈیا کو ایک اور دیکھیں کہ خود اللہ کا طرف ہے کہ انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا, ٹوٹل آئسولیٹ خود ہو گیا ہے. چائنا نے اس کو چھوڑا ہوا ہے, بھوٹان, نیپال, ایران, سری لنکا, بنگلہ دیش, سب نے اس کو چھوڑ دیا, اکیلا رہ گیا. تو آپ کو اسلامک آج کل نئی جو تھنکنگ ہے کہ آپ وائل پرسوئنگ یور نیشنل آبجیکٹو ریمین انگیج ود ادر. اگر ہم چائنا کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم رشیا کی طرف جا رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم امریکہ کو چھوڑ دیں, صحیح, ٹھیک ہے. بٹ یو ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون پاکٹ, یہ آپ کے بیگ میں. تو انڈیا سے بھی, امریکہ سے بھی تعلقات اچھے رکھیں, بٹ سی آپ کے انٹرسٹ کہاں پر ہے. سر اچھا, یہ تو بیرونی بات ہو گئی ہے. اندرونی طور پر سر ادارے جو ہیں بڑے پولیٹیسائز لگتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے بدلتے ہوئے حالات کس طریقے سے, گزشتہ روز بھی کافی چیزیں ہوئی ہیں ہمارے اسی ملک میں. وہ سر کیسے دیکھتے ہیں آپ, کوئی امید ہے کس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے؟ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. مجھے تو یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے اپنے پولیٹیکل لیڈرس کو دیکھ کے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ 2 پارٹی تھی, ایک پیپلز پارٹی, ایک PMLN, ایک حکومت میں ہوتی تھی, ایک اپوزیشن میں, بادیاں بدلتے تھے. اتفاق یہ تو تیسری پارٹی آ گئی PTI. اب وہ دونوں نے سب گینگ اپ کر گئے ہیں, جس میں PTI بھی ہے, PMLN بھی ہے, پھر جمعیت اسلام بھی ہے, ڈفرینٹ پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اور وجہ کیا ہے کہ PTI ہیز کم آن ٹو ایلیمینیٹ کرپشن. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کرپشن ختم کریں گے, اور اس کے بعد لوٹ مار ختم کریں گے, ریفارمز لے کر آئیں گے. اس کے لیے عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ جی میں نے تو کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے سامنے جو باقی پولیٹیشین نے لوٹ مار مچائی ہے ہمارے سامنے ہے. جو بھی آپ کریں, اب پارٹی انٹرسٹ, پرسنل انٹرسٹ, بزنس انٹرسٹ, ٹھیک ہے, بٹ یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ نیشنل انٹرسٹ. دشمن کا نیریٹو کیا ہے؟ دشمن کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج
کو عوام سے دور کر دو. جب یہ اعتماد ختم ہو جائے گا تو فوج کو کمزور ہو جائے گی, تو پاکستان کی خدا نہ خواستہ چھوٹے حصے کر دو, بلوچستان کو علیحدہ کر دو. یہ کر دو. اس کو ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے. ڈیفیٹ کیسے کرنا ہے؟ ایز اے نیشن. یو فائٹ اے وار ایز اے نیشن. یہ نہیں ہوتا کہ فوج اکیلی لڑے گی, پوری قوم ساتھ لڑتی ہے, تبھی بچت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اب یہی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو سوچنا چاہیے, بجائے اس کے یہ کہیں حکومت کو, جی حکومت نے مہنگائی ٹھیک نہیں کر سکی, ان کا مینیفیسٹو تک پورا نہیں کر رہے, حالات ٹھیک نہیں کیے, بٹ ڈونٹ ٹارگیٹ یور انسٹیٹیوشنس. فوج کو ٹارگیٹ مت کریں. فوج کو ٹارگیٹ کریں گے تو یہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا ان کے مورال کے ٹروپس کے اوپر. مورال آف ٹروپس ہوگا تو کیا ہوگا, کیا وہ لوگ لڑ سکیں گے؟ 156 بچے اے پی ایس میں شہید ہوئے, ان کے بچوں کے پیرنٹ جو تھے 50% آرمی سے تھے, سارے لڑ رہے تھے. تو دیز آر تھنگ یو ہیو ٹو تھنک کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کے لیے سب سے پہلے سوچیں گے پاکستان فرسٹ اینڈ دین ڈو اینی تھنگ ایلس وی شوڈ ڈو. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں اپنے چاہنے والوں کو؟ I think I will straight away I like to give one straight پیغام to Pakistan کہ trust your armed forces, they are always awake, they will stand with you, کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, اور have confidence in Pakistan. ساتھ ایک اور یاد رکھیں گے, we fight as a nation, so remain united and defeat enemy narrative. پاکستان زندہ باد. سر بہت شکریہ آپ کا, میں بہت پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. اور آخر میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ حالات جیسے بھی ہوں, واقعات جیسے بھی ہوں, ہمیں ہمیشہ پاک آرمی کا ساتھ ضرور دینا ہے. اور جب ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں سکون سے, یا ہم آج یہاں بیٹھے ہیں یا اس پروگرام کو کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے جو ہے وہ سب سے بڑی جو ایک سکون ہے, جو ایک اندر سے مینٹلی ہمیں یہ ایک سکون ہے کہ کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اس کا ایک ریزن صرف یہی ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں پاک آرمی کے, وہ اس وقت سرحد پہ کھڑے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر رہے ہیں. اب شہر میں رہ کے اور ملک میں رہ کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے چیزوں کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, اور کس طریقے سے مثبت تبدیلی کا خواب دیکھتے ہیں, اور نہ صرف خواب دیکھتے ہیں بلکہ اس کو ایک حقیقت کا بھی رنگ دیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.